اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، لیکن ناظرین کچھ پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر مکہ مکرمہ کی، پھر ہم نے تاریخ حج اور اصلاحات حج پر بات کی، پھر اس کے ساتھ ناظرین اب ہم جو مکہ مکرمہ کے مقامات مقدسہ ہیں ہم ان کی بات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، جبل ابو القبیس ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان اقدس ہے، جبل سور یعنی غار سور ہے، غار حرا ہے۔ اب ناظرین دار ارقم، اگر یہ جو دار ارقم ہے کوہ صفا پر، ظاہر ہے کہ اب تو پہاڑی اتنی نہیں رہی، وہاں سنگ مرمر ہے، فرش ہے، لیکن کوہ صفا پر اگر چڑھیں تو بائیں جانب کوہ صفا سے بالکل یہ متصل مکان تھا، یعنی کوہ صفا پر چڑھیں تو لیفٹ سائڈ پر یہ مکان تھا۔ جب کفار کا خوف زیادہ ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اسی میں پوشیدہ طور پر رہے۔ اس گھر میں کئی حضرات مشرف با اسلام ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان میں داخل اسلام ہوئے۔ اسی میں یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یہ نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان اور ولادت گاہ شریف کے بعد مکے میں اگر کسی مکان کو فضیلت حاصل ہے تو اسی مکان کو ہے۔ ناظرین ظاہر ہے کہ اس کی نشانیاں، اس کے آثار نہیں ہیں، لیکن یہ کس جانب تھا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہی دار ارقم ہے جو اسلام کی ایک طریقے سے پہلی درسگاہ ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ سے سیکھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں جو ہے وہ یعنی مشہور اصحاب صفا کی جو درسگاہ ہے پھر وہ تھی۔ اس کے بعد محلہ مصفلہ یہ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے ناظرین تو سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے وہ سیدھا یہ گلی جا رہی ہے، یہ آگے جا کر یہ پورا محلہ مصفلہ تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور کئی بار میرے آقا علیہ السلام یہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کی رات بھی اسی مبارک مکان سے باہر تشریف لا کر غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بھی اسی مکان میں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہوٹلز وغیرہ بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ محلہ بڑا تاریخی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہیں رہا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہم بھی اسی محلے میں قیام پذیر تھے۔ ناظرین جس طرح میں نے بتایا، اور اس کا آسان یہ بھی ہے کہ یہ محلہ خانہ کعبہ کا جو مستجار کا حصہ ہے اس کی جانب واقع، یعنی وہی باب عبدالعزیز سے باہر نکلے تو سیدھے ہاتھ پر یہ سیدھا گلی جا رہی ہے، تو ناظرین یہی محلہ مصفلہ تھا۔ جنت المعلیٰ، یہ جنت البقیع کے بعد جنت المعلیٰ جو ہے وہ دنیا کا سب سے افضل ترین جو ہے وہ قبرستان، معلیٰ بھی کہتے ہیں، معلیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کئی صحابہ کرام، اولیاء اور صالحین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں سے بھی جب گزریں
تو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلام ہو آپ پر ایک قبروں میں رہنے والوں، ایمان والوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل کے پاس آپ کی اور اپنی عافیت کے طلبگار ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہاں پر کچھ مساجد ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قریب واقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، اور جنات آپ کی تلاوت سن کر یہاں مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ بڑی تاریخی مسجد ہے، انشاءاللہ آپ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر اور اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ آیت نمبر 56 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ضالون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ضالون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 56 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 56 یعنی 56 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قالا ایک کلمہ، واو دوسرا، من تیسرا، یقنتو چوتھا، من پانچواں، رحمتی چھٹا، ربی ساتواں، ہی آٹھواں، الا نواں، الضالون 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال و من یقنتو، من میں نون ساکن ہے، اس سے یقنتو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ناظرین یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، من یقنتو نہیں پڑھیں گے بلکہ من یقنتو، ومن یقنتو من رحمتی، من میں نون ساکن ہے، اس سے را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی جو یرملون کا قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ زبر ہے۔ من رحمتی ربی ہی، ربی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ناظرین ہی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ربیہ الا الضالون، الا میں لام پر زبر ہے، اسے الضالون میں داد کے ساتھ ملائیں گے، داد کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ داد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ الا الضالون پڑھنا غلط ہے، الا الضالون۔ اچھا ضالون میں آپ دیکھیں دعا یعنی دعات الف زبر دعا، یہاں پر مد کی علامت مد متصل کہتے ہیں، مد واجب اور لازم بھی کہا جاتا ہے۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا الضالون، ضالون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ضالون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. یہ آیت نمبر 56 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور آج کے سبق میں ہمارے شامل ہے. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. اب چلتے ہیں ناظرین، یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلا اسم ہے من، دوسرا ہے رحمتی، تیسرا ربی، چوتھا ہی ضمیر، پانچواں الضالون. تو کل یہاں پر 5 اسما ہیں. پہلا ہے من، دوسرا ہے رحمتی، تیسرا ہے رب، چوتھا ہی اور پانچواں الضالون. تو ناظرین 5 یہاں پر اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل جو ہے قال ہے اور دوسرا ہے یقنط. قال اور دوسرا ہے یقنط. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، تیسرا ہے الا. واو، من اور الا. اللہ. اچھا جی، اب ہم یہاں پر آپ دیکھیں 5 اسما ہیں اور 2 افعال ہیں، 3 حروف ہیں. کل ملا کر یہاں پر 10 کلمات ہیں. ہم انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. کم بیک ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کل 10 کلمات ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم ہے من. اچھا جی، من جو ہے ناظرین یہاں پر یعنی کس معنی میں ہے؟ کیونکہ من اس میں استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی استفہام سوال کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں موصول میں بھی آتا ہے اور اس میں شرط، بطور اس میں شرط بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ناظرین من بطور استفہام ہے. من کا معنی کون، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، یعنی عرب میں کہا جاتا ہے دروازے پر جب نوک ہوتی ہے تو من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں. تو من کا معنی یہاں پر ہے کون. اچھا جی، رحمت. رحمت کا معنی ہوتا ہے ترس کھانا. رحمت کا معنی ہوتا ہے ترس کھانا، اور ترس کھانے کا تعلق دل سے ہے. دل پسیجتا ہے
پھر اس کے بعد بندہ ترس کھاتا ہے، رحم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے۔ تو رحمت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ناظرین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور قرآن کریم میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں جو صفت ربوبیت ہے اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے والدین کی طرف بھی فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اولاد کو تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر، یعنی ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، ربیانی صغیرہ، بچپن میں پرورش کی۔ تو پرورش کرنے والے ان کو بھی رب کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، باقی سارے مجازی ہیں، مجازن ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اے میرے رب میری دعا قبول فرما، اے میرے رب مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو ظاہر ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے دعا نہ کریں تو کس سے کریں؟ دعا ہوتی ہی اپنے رب سے ہے۔ پھر ناظرین ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ضالون۔ ضالون یہ جمع ہے، ضالین بھی اس کی یہ جمع آتی ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین اور ضالون دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اس کا مفرد ہے ضال، جیسے قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ضالًا جو ہے یہ ضال مفرد ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ضالون اور ضالین یہ اس میں فاعل کی واحد مذکر کی جمع ہے۔ تو ناظرین ضال کا معنی ہوتا ہے جو راستے سے گم ہو جائے، جو راستے سے گم ہو جائے اسے ضال کہتے ہیں۔ تو ضالون اور ضالین اس سے مراد ہے کہ بہت سے لوگ جو راستے سے گم ہو جائیں، یعنی بہت سے لوگ جو گمراہ ہو جائیں، یعنی گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو راستے سے گم ہو جائے، راستہ اسے سجائی نہ دے۔ یہ بات یاد رہے کہ جب ایسا لفظ، ایسا صیغہ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوگا ناظرین تو اس کا ترجمہ گمراہ نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ جو خود گمراہ ہو تو وہ اوروں کو کیا ہدایت دے گا؟ تو نبی ہمیشہ سیدھے راستے پر ہوتے، وہ تو سیدھا راستہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں جو ہے اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ اس نے پایا آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ، تو اس نے آپ کو راستہ عطا فرمایا۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد آپ دیکھیں چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اور یہاں پر چونکہ نسبت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف تو اس کا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا یا آپ نے فرمایا۔ قال یقول قول، قول کا معنی ہے بات اور یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قول۔ تو جگہ کم ہے تو اس لیے اچھا یہ مصدر ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یقنطو، یقنطو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ نا امید ہوتا ہے یا وہ نا امید ہوگا، اور یہاں پر ہوگا کہ وہ نا امید ہوتا ہے۔ تو میں یقنطو کا معنی کیا ہوگا؟ کون نا امید ہوتا ہے، کون نا امید ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور من یہاں پر تبیین کے لیے، بیانی کے لیے ہے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اور ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی مگر، لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل 10 کلمات ہیں۔ 10 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 رب، نمبر 3 قول، نمبر 4 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی، یا قاف زبر یق، نون زبر نا، تو پیش تو، قال ومن یقنط، میم نون را زیر مر، را ح زبر راح، میم زبر ما، تا زیر تی، مر رحمتی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی ہی، حمزہ لام زیر ال، لام داد زبر لد، داد الف لام زبر دال، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الا الضالون، من رحمت ربہ الا الضالون، یہاں وقف کریں گے تو الا الضالون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، بلکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، وا اور، من کون، یقنط نا امید ہوتا ہے، من سے، رحمتی رحمت، ربی رب ہی اپنے، الا مگر، الضالون گمراہ لوگ۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلا جو پروگرام تھا اس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب، یعنی دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں، اور اسی کا نام ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں اور اس کی رحمت سے بھی امید رکھتے رہیں۔ تو آیت نمبر 49 اور 50 اس پر ہم نے عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد ناظرین ہم جو ہے وہ اگلی جو آیت کریمہ ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ یعنی یہ آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک اس کا ترجمہ مس کرتے ہیں اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ ناظرین انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور میں عرض کر رہا تھا کہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ناظرین اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر یہ کفر کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت پر دلائل دیے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے، نیکوکاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کے منکرین کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا، اور لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے، اور ناظرین ایک دور کے لیے نہیں بلکہ تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں ہے، کوئی علاقہ مخصوص نہیں ہے۔ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں علیہم السلام، تو ظاہر ہے کہ ناظرین ایک تو یہ ہے کہ ایک دور تھا ان کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو اب معاملہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، یعنی وہ ان کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن اور پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ایک دور میں ناظرین جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، لوط علیہ السلام کی مثال ہے، یہ ایک ہی دور میں تھے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چند علاقوں کے لیے یا ایک خاص علاقوں کے لیے، ایریے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کسی ایک ایریے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، چند ممالک کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسرا ناظرین جب آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے سوا کوئی اور نبی آپ کے دور میں نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ نبوت آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین قرآن کریم میں بھی رب کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ حضرت
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما تھے، لیکن ناظرین وہ بچپن کی حالت میں وصال اللہ ہوئے، یعنی بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اب کوئی لڑکوں میں سے باقی نہ بچا، تو لہٰذا فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت آپ پر، یعنی نبوت کی، یعنی جو نبوت ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے اب نہیں آنا، چاہے وہ کسی طور پر بھی ہو، بروزی نبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یعنی وصال کے بعد ناظرین کئی اس طرح لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ سب کے سب جھوٹ ابن جھوٹ، یعنی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کذاب ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی آ نہیں سکتا، کوئی رسول آ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبوت میرے آقا علیہ السلام پر ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو آپ تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین ضمناً ایک بات تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ اب فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ظاہر ہے کہ ان پر عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہے جس کا ذکر میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، اور یہاں پر چونکہ اس کا محل بھی ہے تو ناظرین میں عرض کی دیتا ہوں کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ایک بات ہوئی کہ سلام ہوا، پھر آپ نے اجنبی سمجھا، اور یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے پھر جواباً کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ رقیق القلب تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے، تو آپ نے یعنی کہا، قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بھی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 75، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا ان پر عذاب نازل نہ فرما، ان کو مہلت دے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ آئیں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا آیت نمبر 76، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب پھیرا نہ جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 76 ہے سورہ ہود کی، پارہ نمبر 12۔ تو اب یہاں پر جو یعنی تقدیر کا معاملہ تھا، تو ناظرین اس پر بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، اور پھر اس جو اپنی آیات ہیں سبق کی، آیت نمبر 51 سے 56 اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اور آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر کسی ملک سے ہو، کسی جگہ سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی، سب کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، نہیں، ضالون نہیں، ایک منٹ اس کو ذرا سن لیں آپ، ضالون۔ الا الضالون، اچھا، آپ نا دعات کو، لام کو الگ الگ پڑھ رہی ہیں، ضالون اس طرح نہیں، دعات کو کھینچتے ہوئے لام کے ساتھ ملانا ہے، ضالون۔ الا الضالون۔ کسی حد تک بہتر پڑھ لیا، اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون. اب آپ ضاد کو اور لام کو الگ الگ پڑھ رہی ہیں. الگ نہیں پڑھنا. ضاد کو لام کے ساتھ ملا کر جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ضالون. ضالون. کسی حد تک بہتر پڑھا لیکن اسی پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.